اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ کوئی 4-5 قسم کے کھانے کھا کر بھی کہتا ہے کہ آج مزہ نہیں ہے، اور کوئی ایک نوالا کھا کر بھی شکر الحمدللہ کہتا ہے۔ جب آپ وصیت لکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ وہ واحد شخص ہیں جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں۔ آج کل شادیوں میں لگی ہوئی کرسیاں شادی میں آئی ہوئی عورتوں سے زیادہ باپردہ ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ آپ پر کیچڑ وہ اچھالے گا کہ اس کو پتہ چل جائے آپ مزید اس سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ قدرت نے آپ کی تخلیق میں کسی کی نقل نہیں کی، آپ بھی کسی سے موازنہ کرنے کے بجائے اپنی فطرت استعمال کریں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی چوائس ہوتے ہیں، ورنہ آپشن تو ہر کوئی بن جاتا ہے۔ دوزخ میں بگتی اونٹ کے برابر سانپ ہے۔ یہ سانپ ایک مرتبہ کسی کو ڈسے تو اس کا درد اور زہر 40 برس تک رہے گا۔ بہت فرق ہوتا ہے ضرورت اور ضروری ہونے میں۔ کبھی کبھی ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بالغ ہونے سے پہلے قرآن پاک پڑھ لیتا ہے تو گویا اسے بچپن میں ہی حکمت عطا ہوتی ہے۔ بد نصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہو جانا، دنیا کی لالچ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا تہجد یا نماز تراویح میں اپنے والد کے لیے دعا کرنا ان کے لیے 10 اونٹوں کی قربانی سے کہیں افضل ہے۔ انسان کے لیے کتنی بری بات ہے نا کہ اس کی باتیں مریض اور ظاہر اس کا خوبصورت ہو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو ظلم کرتا ہے اسے اس کا ظلم ہی تباہ کر ڈالتا ہے۔ جس نے کسی کو نمک دیا گویا اس نے اس نمک سے ذائقہ دار بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا بہترین کپڑے سفید کپڑے ہیں، لہٰذا ان کو پہنو اور اپنے مردوں کو انہی میں کفناؤ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مومن کو قبر میں جو سب سے پہلا تحفہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا جنت میں اولاد ہوگی؟ جی ہاں، جنت میں جب مسلمان کو اولاد کی خواہش ہوگی تو خواہش کرتے ہی اس کا حمل، پیدائش اور اس کی پوری عمر 30 سال بغیر کسی تکلیف کے ایک ساتھ ہو جائے گی۔ خوف اللہ کا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی نہیں پیتا۔ ساون کے مہینے میں بادلوں سے اتنی برسات نہیں برستی جتنی رمضان کے مہینے میں میرے رب کی رحمت برستی ہے۔